الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. چلیں آگے چلتے ہیں. اب اگلا ہمارا موضوع کیا آج کی بات؟ جی آپ کچھ کہنا؟ جی سیلاب. آج کل کا کرنٹ موضوع ہے سیلاب. یہ سیلاب کیوں آیا؟ یہ سیلاب کیا ہے؟ سیلاب کیا کرتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ میں اس پہ بہت نہیں بولی اس لیے کہ اتنا کچھ پہلے سے ہی شہروں میں مارکیٹوں میں آ رہا ہے جا رہا ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی کہنے اور سننے کو رہتا نہیں. لیکن میرا فرض ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تو یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں؟ چند چیزیں، ایک دو چیزیں میں میری آنکھوں سے گزری، اس کو بھی بیس بنا کر میں اس پہ تقریباً 5 سے 7 منٹ بات کرنا چاہوں گی تاکہ ہم سب دیکھیں کہ یہ کیا ہے. پہلی بات، یعنی چلے میں ایسے پوائنٹرز میں بات کرتی ہوں. نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلاب آیا اور جن کے گھر ڈوبے یہ ان کی آزمائش ہے. تو جملہ لکھیے، یہ ان کی نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. ان کے گھر کتنے تھے آپ نے دیکھا؟ اکثر لوگ کچی مٹی کے گھر تھے، وہ ٹوٹے ان کے. اور اسی طرح سے غریب غربائی دکھیں، بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں میں تو گھر آیا، پانی آنے سے پہلے ان کو بچا لیا گیا ہوگا نا. تو آزمائش ہماری ہے کہ ہم اپنے سیکیور بڑے بڑے گھروں کے اندر کتنے خوش ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے تو اس میں صرف گھر نہیں جاتے. کہنے کو یہ خبر ہے گاؤں کے گاؤں پانی میں آ گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ سیلابی ریلے کے ساتھ کتنے ہی خواب بہہ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ پانی اترتا ہے تو اس کے بعد گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں، اور سیلاب آنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو گھر خالی کرا دو لوگوں سے نا. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر اور کیا کیا ہوتا ہے، ہمارے جذبات ہوتے ہیں. وہ پیٹیاں بھی ہوتی ہیں جن پیٹیوں میں ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان رکھا ہوتا ہے. آپ ان کے گھر بنا دیں گے، آپ ان کو راشن پانی دے دیں گے، لیکن باقی چیزیں جو ان کے جذبات ہیں اس کے لیے ان کو ٹائم لگیں گی. کسی نے کہا کہ جب سیلاب کا پانی آ رہا تھا نا تو ماں باپ نے گھر میں سے بچوں کی وہ سندیں اٹھائیں جو کئی سال پڑھوانے کے بعد اس امید سے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کی بنیاد پہ نوکریاں ملیں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے اٹھا لو ورنہ یہ ہماری 15-16 سال کی محنت بہہ جائے گی. کسی نے کہا کہ جب غریب لوگ گھر چھوڑتے ہیں تو ایک ماں تھی تو ایک لکڑی کے صندوق کو بار بار دیکھ رہی تھی جہاں وہ بیٹی کا جہیز جمع کر رہی تھی. کوئی اچھا کپڑا، کوئی مہنگا کپڑا ملتا، وہ بیٹی کے جہیز کی نیت سے اس میں رکھ دیتی تھی، بیٹی کو استعمال نہیں کرنے دیتی تھی. اور اس صندوق میں کوئی اچھے برتن جو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے رکھے تھے وہ رکھ دیتی تھی. اور کچھ کی تو وہ پیٹیاں اپنی شادی کی پیٹیاں تھیں جو بعد میں بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں. اور سونے کی ایک انگوٹھی ایک عورت تھی، تو جب وہ نکل رہی تھی تو اس نے اپنی انگوٹھی اپنی بیٹی کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھانے لگ گئی. کسی نے نکلتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا، بلکہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ایک آرٹیکل ٹائپ ہے. صرف میں آپ کو فیل یہ کرانا چاہتی ہوں کہ جب کسی کا صرف ایک مادی نقصان ہوتا ہے نا تو وہ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایموشنل بھی ہوتی ہیں.
وہ اپنی شادی کے سال بعد ہی اپنی اکلوتی سونے کی انگوٹھی اتار کر بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے. وہ اس صندوق کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. پھر اس کی نظر چھت والے پنکھے کی طرف جاتی ہے تو اسے یاد آتا کہ اسے جہیز میں ایک سٹینڈ والا پنکھا ملا تھا، مگر پہلے بیٹے کی پیدائش پر ملنے والے مبارکباد کے پیسوں سے یہ چھت والا پنکھا لیا تھا. کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ صحن میں رکھا دانوں والا بڑا ڈول کیسے چھوڑ جاؤں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پڑولا. جس میں رکھے گندم کے دانے اس نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ سخت گرمی میں زمیندار کی زمینوں سے 2 ماہ ان کی فصل کاٹ کر کمائے تھے. یہ گندم سال بھر اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکتی تھی، اس کو کیسے چھوڑ دے؟ سب کہہ رہے تھے یا سب کہہ رہے ہیں گھر میں جو بھی جانور ہیں انہیں کھول دیں، اگر ان کی زندگی ہوئی تو وہ تیر کر اپنی جان بچا لیں گے. ماں سوچ رہی ہے کہ کیسے جانے دوں. یہ گائے جو ہمارے گھر کا چولہا گرم رکھے ہوئے غربت کی وجہ سے سارا دودھ بیچ دیتی کہ بچوں کی فیس کے پیسے تو نکل آتے ہیں. پھر گھر کے کچے کمرے کیسے چھوڑ کر جائے جن کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کا لیپ لگاتی ہے ماں ہر سال. بہت مشکل ہے گھر چھوڑنا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب لوگ ان نعمتوں کو پیچھے ہوتے ہیں تو اپنے آپ پہ پوچھئے کہ جو کسی کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی میری زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے. ایک چیز 2 اور بس شیئر کرنی ہے. ایک اس میں سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے. بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کسی بستی پہ عذاب آیا ہے کہ نہیں، یہ بتانا وقت کے نبی کا کام ہے اور نبوت ختم ہو چکی. آپ ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا تو آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مشکل یا اس آزمائش پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس پہ ایک بڑا کریٹیکل سا آرٹیکل میری آنکھوں کے سامنے اس وقت میں ایز اٹ از پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں وداؤٹ مائی اینی کمنٹ، صرف اس لیے کہ شاید کہ سوچ ابھر جائے. سیلاب اور زلزلے، ان میں تباہ ہونے والے گھر سامان، سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ کا عذاب. اب انہوں نے شہروں کے نام لیے ہیں جو میں نہیں لینا چاہتی. کوئی بھی شہر ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں ان والوں پر یہ کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ اللہ کا عذاب. اب یہاں ایک کسی ملک، بڑا پوش ملک ہے ہمارے اپنے ہی ملک کے قریب، اس کا نام لیا ہوا ہے. فلاں جگہ کے کلبوں پر یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیا گناہ صرف کچی بستیوں والے کرتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ صرف وہ لوگ نہیں دے رہے؟ ان معصوم بچوں کا کیا وہ زانی ہے؟ کیا وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے؟ کیا ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے؟ کیا وہ پون ویڈیوز دیکھ کر گناہ گار ہو رہے تھے؟ کیا ان کی غیر لڑکیوں سے دوستیاں تھیں؟ کیا وہی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے؟ کیا اس پوری امت پہ انہوں نے دھوکے دیے؟ ہمارے گناہ نہیں ہے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آئے. ہم زیادتیاں ظلم نہیں کرتے، ہم گناہ نہیں کماتے، پھر ہمارا سامان، ہمارے بچے کیوں نہیں سیلاب میں بہہ رہے؟ ہم زلزلے کی وجہ سے کیوں زمین میں نہیں دھس رہے؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا فجر کے وقت سونے کا رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ کیا فطرت کے اصولوں کے خلاف ہم نہیں جا رہے؟ اور یہ سارے کوسچن مارکس ہیں. یہ سب ہمارے ساتھ ہوا تو میرے آپ کے عیش و آرام میں پلے ہوئے بچے، جب ان کو کھلونے نہ ملے، جب ان کو کھانا نہ ملا، جب ان کو سونے کے لیے نرم گدا نہ ملا، بھوک سے بلکتے ہوئے. اب تصور میں لائیے کوئی ایسی تصویر جو کسی ٹی وی میں خبروں میں آپ نے دیکھی ہو کہ جو کوریج دے دے کے دکھائی جاتی ہے نا. جب ان کو کھلونے نہ ملے، جب ان کو کھانا نہ ملا، جب ان کو سونے کے لیے نرم گدا نہ ملا، اور جب یہ بھوک سے بلکیں گے، سکون کی نیند نہ ملنے پر جب یہ روئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے. یعنی اگر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ ایسی ہی کوئی حالات کی کیفیت آ جائے تو ہم اپنے بارے میں کہیں گے کہ یہ عذاب ہے.
پوری دنیا، پورے پاکستان میں اتنے لوگوں میں سے اگر کوئی ہمارے لیے کھانا نہ بھیجے، بستر نہ بھیجے، لباس نہ بھیجے، وہ سب جو آرام و سکون سے اپنے گھر میں رہ رہے ہوں، وہ یہ کہنے لگ جائیں ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، باقی لوگ دے دیں گے نا، تو یہی سوچ کسی اور نے دے دیا ہوگا، کسی نے مدد کر دی ہوگی، کسی اور نے ثواب کما لیا ہوگا، کسی اور نے جنت خرید لی ہوگی، تو ہم ٹوٹے گھروں، بہتے سامان کو رو رہے ہوں، بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر تڑپ رہے ہوں، اور ٹی وی پہ بیٹھے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں، یعنی اگر ہم ان کی جگہ ہوں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے نا، یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے نا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا ہمیں یہ اچھا لگے گا؟ دوسروں کی تکلیف تب محسوس ہوتی ہے جب خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ ہمارا بھی امتحان ہے جو گھروں میں پرسکون بیٹھے ہیں، اس لیے کریں کیا؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ، وہ کوئی سیاستدان ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی پرسن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی دیندار ہے، ڈائریکٹ کانسرن جس کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ذریعے کچھ دیجئے اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر ایسا وقت آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم تو باہر بیٹھے ہیں نا، اور الحمدللہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بہت جگہ پہ لوگ مدد بھی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ معروف یہی ہے کہ دینی ادارے اور این جی اوز، ٹرسٹ، یا پھر پرسن ٹو پرسن لوگ اپنی پوری کوشش کر کے ہیلپ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا بھی ہیلپ کر دے گی، آپ نے نہیں کی تو آپ کا حصہ ہوگا۔ کوئی ایک اپنی چیز قربان کیجیے، کوئی حج کا ٹرپ، کوئی عمرے کا ٹرپ، کوئی کچھ، اور ان کی مدد کیجیے۔ اور یاد رکھیے، مجھے کئی دن سے یاد آ رہا ہے رحمان اور رحیم، رحمان فولان، ابھی خبریں گرم ہے نا، سب کو جوش آ رہا ہے، کچھ دن بعد کوئی دنیا میں کہیں اور کوئی آفت آئے گی تو یہ بھول جائے گا، لیکن ان کے گھر ابھی خالی ہیں، یہ ایک دو دن میں پیچ اپ نہیں ہونے والا، اس کو سال ہر سال چاہیے، کنٹینیوس چاہیے۔ الحمدللہ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنی سی کوشش اور اپنے لیے کرنے کے لیے پاکستان کی بنیاد پہ کیا ہے۔ پاکستان کا جو بینک اسلامی کا اکاؤنٹ نمبر ہے، ویب سائٹ پہ باقی پروجیکٹس میں بھی ہے، وہی سیم ہی ہے، جو پاکستان میں رہتے ہوئے اس مد میں دے، وہ اپنے ساتھ یہ لکھ کر فلڈ ریلیف اور اس بینک اسلامی میں ڈال سکتے ہیں، یعنی نور القرآن کے نام کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے ادھر آپ کو دیا ہوا۔ اگر آپ خود ادھر ہیں، آپ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ جس ملک کا آپ کو اسکول کا ادارہ ہے، شرط یہ کہ آپ جو منی دیں اس پہ لکھیں فلڈ ریلیف، بتا کے دیں، لکھ کر دیں، انشاءاللہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے خود فرسٹ ہینڈ، یعنی میں نے کبھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے اپنے گھر کے بچوں میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی تھی، تو الحمدللہ براہ راست ان ینگ بچوں کے تھرو بھی جا رہا ہے، اور میں نے ان سے ان کی پوری رپورٹ مانگی ہے کہ آپ جہاں جو بھی دے رہے ہیں وہ دیں تاکہ ہم شیئر کر سکیں۔ تو ہمارے اسکول جو جس ملک کے ہیں وہ اپنا اپنا خود ڈیسائیڈ کریں۔ اگر آپ یعنی ناروے میں ادھر دیتے ہیں، باجی موجود ہیں، کوئی بھی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک فی الحال تو ارجنٹ بھی ہے، لیکن یہ منی ان کو کوئی ایک ہی دن میں نہیں چاہیے، گھر بننے ہیں ان کے دوبارہ، تو یہ نیکی میں حصہ کیوں نہ ڈلے ہمارا، آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، اور باقی آپ جس کے تھرو دیں۔ ہم لوگوں نے ایک پاکستان میں شروع میں جب کیا تو پھر جو ادارے کام کر رہے تھے ان کو دیا، یعنی جو ہمیں مل رہا ہے نا، تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ اب ہم ڈھونڈیں، ہمارے ارد گرد کوئی لوگ ہیں، ہم ان جگہوں پہ بھی جو پہلے سے جو ہمارے حساب سے اس کام کو صحیح طرح کریں، ان کے تھرو بھی چیزیں آپ کی بھجوائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی ڈیٹیلز آپ بات، میرے ایک آخری بات اس موضوع کی، خدا کے لیے اس کو طوفان نوح پر قیاس نہ کیجیے۔ سورۃ ہود کی وہ آیات آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، میرے پاس بھی بہت جگہ سے آئیں، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ 44 آیت ہے یہ سورۃ ہود کی۔ کئی لوگ وظیفے بنا کر یہ آیتیں پڑھنے کو دے رہے ہیں، کتنی جرت ہے آپ کی۔ دیکھیے، آپ ایسپرین ڈسپرین ڈاکٹر سے لے لیں، پھر اس کی وہ جو اندر ڈبی تھی نا، اس کے اندر اس کی وہ لکھی ہوتی ہے نا کمپوزیشن، اس میں کیا کیا تھا، بس اس کو 19-20 کی چینج کر کے نا، تو آپ کوئی ڈسپرین کی جگہ نیسپرین نام کی گولی بنا کر تو اس کو اپنی مرضی سے بانٹنا شروع کر دیں، کوئی نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ خدا کے لیے اللہ کے دین کو کھیل نہ بنائیے۔
یہاں سے وظیفے بنتے ہیں. اور میرے پاس ایسی ویڈیوز آئیں، وہ سسٹر ہے کوئی، اللہ جانے کون ہے، وہ پڑھ کے بتا کے دے رہی ہیں، یا اتنے پڑھے، اتنی دفعہ پڑھے. ترجمہ کیا ہے، زمین پانی کو اگل لے اور آسمان تو رک جائے اور پانی خشک ہو گیا اور کہا خود ہی جلم. یہ 6 مہینے جو پانی برسا تھا، اور اس کے بعد اس آیت کا میں ذکر ہے کہ طوفان نوح میں جو بارش ہوئی تھی وہ روک لی گئی تھی. اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا کیا کریں. پھر آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، میں خلاصہ کر دیتی ہوں کیونکہ میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہ رہی اس موضوع پہ. ہاں اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس پہ ایک الگ سے اسپیشل پروگرام بھی رکھ لیں گے. نمبر 1، دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کے یہ گھر خراب ہوئے، ان کو دیکھ کر ایک دعا پڑھیے. اگر آپ پر میں ابھی محفوظ ہے میرے ساتھ دہرا لیجئے، چلے آپ کا بھی حصہ اس میں ڈل جائے گا. مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب تم کسی کو بھی کسی مشکل میں دیکھو تو کیا کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یا اگر عورت ہے تو کی بھی ہے، حدیث میں کہا ہے مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی اس سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا. لہٰذا میں کیا کرتی ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے دوسروں سے تو بہت ہی اچھے حال میں رکھا، تو آپ کا میرا بھی یہی کام ہو. دعا کیجیے ان کو دیکھ کر. دوسری بات، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو تکلیف میں ہیں، اور خاص طور پہ جو اس میں فوت ہو گئے ہیں، کہ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ واعصمہم من عذاب النار. ٹھیک ہے. تیسری بات، ایسے لوگوں کی تن من دھن ہر طریقے سے مدد کیجیے. چوتھی بات، کسی پہ ایپ مت لگائیے. حکومت کھا گئی، عمران خان صاحب نے اگر فنڈ ریزنگ کی تو وہ دکھاوا تھا، وہ ریاکاری تھی. آپ کو کیا لگے، وہ ادھر سے لے کر اپنی یونیورسٹی کو دیں گے، وہ ادھر سے لے کے اپنے اس کو دیں. آپ کے نصیب میں یہی گند بال رہ گیا. دیکھیے سورہ حشر پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، کیا ہوتا ہے مومن کا دل، کہ اللہ ہمارے دلوں سے دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ نکال دے. ہمیں جو پارٹی اچھی نہیں لگتی نا، اس کا نیکی کا کام بھی ہم ریاکاری کہہ دیتے ہیں، دکھاوا کہہ دیتے ہیں. جو حکمران ہمیں اچھے نہیں لگتے، وہ بےچارے کسی اپنی مجبوری سے ملک سے باہر گئے، ہم کہتے ہیں دیکھا بھاگ گئے. بھئی آپ یہاں رہنے والے تو کچھ کر کے دیکھیے نا. تو خدا کے لیے امت کو مت توڑیے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے. آپ نے سورۃ توبہ میں بھی پڑھا اور اس سورت میں بھی آگے ہم پڑھنے لگے ہیں. باتیں چھانٹنا منافقین کا کام ہوتا ہے. جو کر سکتے ہیں کر دیجیے، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کر دیجیے. اور اگلی چیز کیا ہے کہ ایسے موقع کو دعویٰ کا موقع بنائیں. آپ سب پاکستان میں جو رہ رہے ہیں اس وقت، اپنے قرب و جوار ایسے لوگوں کو اپنی کنسٹڈی میں لیجئے، اور ایک دفعہ ان کی ریہیبیٹیشن ہو تو ان کو قرآن سے جوڑیے کہ اللہ نے آپ کو اس پچھلی چیز سے نکال کر ایک قیامت صغریٰ اگر دکھا دی تو اب اپنے آپ کی اصلاح کیجئے. اور باقی رہ گئی بات کہ اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو محاسبے کی ترازو میں تولیے، اور اگر یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا تو کیا ہوتا. اور فرسٹ ہینڈ جس طریقے سے بھی آپ جو کام اس میں کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے ایسی تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے بچائے. ایک اور کام کر لیجئے، مسنون دعائیں پڑھیے. جن جگہوں پہ بارش زیادہ ہے تو وہ اللہم سیبا نافعا، اور وہ دعا کہ جس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بارش نہ ہو تو اللہم لا علینا والا ہوا لینا، کہ اللہ ہمارے اوپر نہ برسا، وادیوں میں اور جنگلوں میں اور چیزوں سے. یعنی مصنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور ایک اور چیز، آپ میں سے جو خود یا آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی میڈیکل کے پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خاص طور پہ جا کر اپنی خدمات پیش کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو، اور جو تکلیفوں میں اور جو جراثیم اور ایسے، اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. کوئی میں نے بات نہیں کی اور آپ سوچتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی، کوئی اشارہ دے سکتا ہے تو بے شک بات کر لے، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں پیغمبر انقلاب پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات میں نہ ڈالے، اور جو ڈالا ہے ان کو صبر بھی دے. اور یقین رکھیے کہ جو اس میں جا رہے ہیں اگر، تو ان کے حق میں اچھا ہی ہوگا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے.